مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرت، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں کیا پیغام سنا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ہمیں کیا بتایا ہے، آئیے سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم
بما كنتم تعملون میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انہم لکاذبون. حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم ہزار برس رہا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی کیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون. بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ
اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں۔ وما على الرسول إلا البلاغ المبين اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ إن ذلك على الله يسير بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ اور سرخیل اولیاء حضرت غوث پاک کے مشائخ میں آپ کا نام آتا ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ کے مشائخ میں بھی آپ شامل ہیں۔ جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، جنید با صفا ہیں یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا ایک مرید حضرات خواب دیکھتا تھا کہ رشتوں کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا ہے مہروز بھائی، اور طرح طرح کے پھل اور میوے اس کو کھلائے جا رہے ہیں، اور بڑی پرواز کر رہا ہے، اوہ، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں کسی بڑے کمال تک پہنچ گیا ہوں، بڑا ایک اونچا مقام ہے جو میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جنید بغدادی کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا، شیخ کامل کی صحبت سے محروم ہو کر خود اپنے آپ کو کسی مقام پر معمور سمجھنے لگ گیا۔ کافی دن گزر گئے تو آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نظر نہیں آ رہا بندہ کہاں گیا۔ جنید بغدادی نے اس کے بارے میں معلومات فرمائی، بندہ کہاں ہے، تو کسی نے اس کے بارے میں جواب نہیں دیا، تو آپ سمجھے شاید بیمار ہو گیا ہے اس لیے آ نہیں رہا، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے عیادت کے لیے آپ جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو نہایت شان و شوکت سے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے اس کی اس کیفیت کے بارے میں معلومات فرمایا تو اس نے بڑے فخر سے کہا، اس نے کہا حضور میں اپنے بلند و بالا مقام اور مرتبے کی وجہ سے جنت کی سیر کرتا ہوں اور وہاں طرح طرح کے میوے کھاتا ہوں، لہذا اب مجھے آپ کے پاس آنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جنید بغدادی سید الطائفہ تھے جو فرماتے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے صوفیاء کا، جو مشرب ہے، جو مسلک ہے، جو انداز ہے، یہ کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ آپ نے جان لیا کہ خود پسندی کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اب جب تمہیں فرشتے جہاں جنت کی سیر کروانے لے جائیں، جن کو تم فرشتہ سمجھ رہے ہو اور تمہیں میوے کھلا رہے ہیں، تو اس وقت پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہی معاملہ ہوا، اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں، اس کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں اور طرح طرح کے میوے جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، اسے جنید بغدادی کا فرمان یاد آ گیا۔ اس نے جب پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اسی لمحے اسے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہ جنت کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، اور جگہ جگہ اسے انسانی ہڈیاں بکھری پڑی نظر آ رہی تھیں، اور جو اس کے ہاتھ میں میوے تھے وہ نجاست تھی۔ ہائے ہائے، یہ دیکھ کر مرید کی سمجھ میں آیا کہ وہ شیطان کے جال خود پسندی میں پھنس چکا تھا۔ اسی وقت روتے روتے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نادم ہوا، توبہ کی، اور پھر وہ آپ کی تربیت فیض اثر کے تحت اپنی زندگی گزارنے والا بن گیا۔ اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس رستے سے آدمی کو بچاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جانب جا رہا ہوتا ہے، منزل سے بھی بچاتے ہیں اور رستے سے بھی بچاتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام کے ساتھ ہم اپنی ایک نسبت بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی مہروز بھائی جی، اس کا جو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے المنتظم کے اندر جو لکھا ہے وہ یہ لکھا کہ یتوب عندہ خلق کثیر، کہ ایک کثیر مخلوق تھی جو غوث پاک کے پاس آتی تھی، گناہوں سے توبہ کرتی تھی اور راہ سنت پر گامزن ہو جاتی تھی۔ اولیاء کا انداز ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، خود پسندی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
خود پسندی یہ انسان کو تباہی کے اس دھانے پر لے جاتی ہے کہ جہاں انسان کو اس وقت میں جب یہ مر رہا ہوتا ہے تو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہوتا مہروز بھائی. اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے. اس پر آج انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ لیں گے. آج ہمارے ساتھ اویس بھائی پہلی مرتبہ پروگرام میں شامل ہیں، تو بڑی پیاری ان کی آواز ہے، بڑا اچھا ان کا انداز ہے، اور کورنگی سے تعلق بھی ہے. خالد بھائی بھی کورنگی سے ہیں اور اویس بھائی بھی کورنگی سے ہیں، ہمارے بالکل قریب ہیں، ہم ان کی نعتیں سنتے ہوئے بڑے ہوئے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آپ فرما رہے ہیں آپ ان کی نعتیں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، تو مطلب آپ ان کی نہیں، اس سے ایج مراد نہ لیں. اچھا، طویل العمری کی طرف اشارہ نہیں ہے، ہاں، ایج فیکٹر کی طرف اشارہ نہیں. پر میں بچپن میں ان کی نعتیں سنتا تھا، یوں کر لوں. چلے اب آپ جو آپس میں مناسب سمجھے وہ آپ بہرحال کر لیں. تو آج اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی یہ بچپن سے پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. چلے یہ انسب صورتحال ہوگی. مرحبا. تو ان سے کلام سنیں گے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کورنگی کا نام جب بھی آتا ہے تو مجھے کچھ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. یادیں دو طرح کی ہوتی ہیں مہروز بھائی، اللہ خیر کرے. اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں اور دوسری یادیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو کیسی یاد ہے؟ جی ابھی جو مجھے یاد آ رہا نا، وہ خالد بھائی کے بیٹے کی کوئی تقریب تھی، وہ سالگرہ تھی، غالباً محفل تھی اس سلسلے میں. ہاں جی پہلی سالگرہ پر وہ اجتماع ذکر و نات تھا. جی ابھی مجھے وہ یاد آ رہا، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور واقعی یاد آ رہا. جی آپ نے بیان کیا تھا. بہرحال یادیں تو بہروز بھائی آتی ہی رہتی ہیں اور اپنا اثر دکھاتی رہتی ہیں. جی اللہ عافیت اور سلامتی کے دائرے میں رکھے ہمیں. آئیے کلام سنتے پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان جانے ایمان، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تنہائی سے بری، تیرے تو وصف ہے بے تنہائی سے بری، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلی
مرحبا ماشاءاللہ اویس بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، کیا پیارا کلام پڑھا آپ نے، اور امام اہل سنت نے بھی جو ہے وہ کیا لاجواب یہ کلام لکھا ہے، اور کس کس طرح سے حضور کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، شانوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں کہا ہے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، صبح بات ہی ختم کر دی، کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خود پسندی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ مہروز بھائی، کیوں بندہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ خود پسندی کا شکار ہونے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، جیسے کہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور شکار کیوں ہوتا ہے کہ انسان خود دھوکے میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا دوسرے کو دھوکے میں رکھنا یا ڈالنا، ایک ہوتا ہے خود دھوکے میں پڑ جانا۔ انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ دھوکے میں بھی آتا ہے، اور پھر وہ خود پسندی کا بھی شکار ہوتا ہے، عجب کا بھی شکار ہوتا ہے، اور دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ جس شخص کو اپنی حقیقت پتہ ہوگی نا سلمان بھائی، حقیقت کا اعتراف کر لے گا، صحیح، وہ ٹھوکر کھانے سے بھی بچے گا اور گرنے سے بھی بچے گا، ٹھیک، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے وہ باطنی طور پر ہو۔ اور آپ نے کہا کیوں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ، امام غزالی نے تو خود پسندی کا علاج یہی بتایا کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے کہ میں ہوں کیا، کس بات پہ اتراؤں اور کس بات پہ فخر کروں اور کس بات پہ خود پسندی کا شکار ہوں، کیونکہ میرے پاس جو بھی ہے وہ رب تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے۔ اگر دیکھیں نسب کے اعتبار سے تو سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اگر ظاہری اس میں بھی ایک تقسیم ہے، جی، کچھ وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر پہلے وہ کیڑا تھا، پھر وہ ارتقائی اصل میں جو کیڑا اور بندر کہتے ہیں، بندر بنا، بندر سے پھر آگے تو جو کیڑا اور بندر کہتے ہیں، ایک تو یہ درست بات ہی نہیں ہے، لیکن علی وجہ تنزل ہم مان بھی لیں تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو شرف انسانیت جو ہے، جی شرف انسانیت جو ہے جی وہ بندر اور کیڑا ہونے میں تو نہیں ہے نا۔ ایسا ہی ہے، یعنی آج کوئی انسان لہک لہک کر دعائیں کرے گا مجھے کیڑا بنا دیا جائے، مجھے بندر بنا دیا جائے، بلکہ بندر کو بطور تمسخر اور مزاح، یعنی کسی کا استہزاء کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، فن کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ مطلب پھر وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہنے والے، فن کرنے کے لیے نہیں مہروز بھائی، کسی کو ٹیز کرنے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے، یہ بات کی نا آپ نے، بلنگ کے لیے بھی کہتے ہیں جی۔ بہرحال میں عرض کروں اس پر، یہ وہ بات میں نے بیچ میں سے لے لی آپ کی، وہ بات ایک تھی تو میں نے کہا چلے ابھی موقع لگا ہوا ہے تو آ ہی جائے، ہو ہی جائے۔ وہ کوئی یوں ہی ان کے سامنے نا، کسی کے سامنے تبصرہ کر رہا تھا، یوں ہے تو ٹیل بون ہے بندے کے، اس میں تو یوں ہے تو وہ ہے، یعنی یوں کر کے بات چیت وہ کر رہا تھا۔ وہ اس کو سمجھا رہے تھے نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر آدم علیہ السلام سے آگے جو ہے وہ چلا سلسلہ انسانیت، اس سے پہلے کوئی فارم ایسی نہیں تھی۔ اچھا، وہ پھر وہی دلائل دے رہا، نہیں پہلے بندر تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ بندر ہوں گے، آپ تو بندر کی اولاد ہوں گے، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بالکل وہ بات کر کے وہ کیا کر دیا، سارا معاملہ کلیئر۔ جس بندے کو اتنی دیر سے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، یہ ایک بات اس کے دماغ میں کیا ہوگی۔ اصل میں یہ لوگ پہاڑی پہ تو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے دعوے کرنے والے، لیکن پہاڑی سے نا 6 فٹ دور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کنارے سے 6 فٹ دور ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے قد جتنے دور ہو جاتے ہیں نا کنارے سے، تو پھر آپ کو ہائٹ کی گہرائی نہیں پتہ چل رہی ہوتی۔ تو یہ لوگ بےچارے دور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی گہرا نہیں ہے، لیکن جو ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آپ غلط بات کر رہے ہو، بالخصوص جو بات آپ نے ابھی چھیڑی ہے، اس پہ مفتی قاسم صاحب کا مضمون پورا ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی موجود ہے، اور ان کا جو سلسلہ تھا درست کیا ہے اس میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے بہت اچھی۔ تو بہرحال جو ان کا دعویٰ ہے نا، وہ اسی بات کی غمازی کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے کہ ان کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا تو یہ بات نہیں کرتے۔ بچے بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جب الیکٹرک بورڈ میں بچے گھس رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ کے گھس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرنٹ لگے گا، نہیں تو یہی سمجھتے نہیں لگے گا،
جب وہ چھری کو پھل کی طرف سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے کاٹا جاتا ہے وہ حصہ، تو کیا وہ یہ سمجھ کے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں لہو لوہان کر دے گی یہ چھری؟ نہیں، تو ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں جی، اور یہ غلط فہمیاں عقل و شعور کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر خدا کی توفیق کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ واہ واہ تو ایسے لوگوں کو مرحبا۔ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے تجربات کو، حاصل شدہ معلومات کو غسل طہارت دیں، مرحبا اور یہ غسل طہارت ہوتا ہے تعلیمات نبوی سے، مرحبا، یہ غسل طہارت ہوتا ہے قرآن کی پاکیزہ تعلیمات سے۔ ماشاء اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف قرآن نے بیان کیا، فَيُزَكِّيهِمْ، جی یہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ جی، یہ جو پاکیزگی ہے نا، ظاہری پاکیزگی بھی ہے اس میں، اور باطنی پاکیزگی، دل اور دماغ کی طہارت جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ درست فرمایا، آپ دیکھیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو افراد بنے، یہ وہی افراد تھے ان کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو قوم سامنے تھی وہ تھی جو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، جی، اور یوں سمجھ لیجئے وہ ایک دائرے میں سفر کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا۔ تو ایسے افراد کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اگر افراد کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو سمجھ میں آئے کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے، صحیح، اور کتاب سمجھنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا جی، تو یہی خالد بھائی جو آیت مبارکہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، اس میں آگے چل کے بیان کیا نا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر کتاب سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا جتنا لوگ سمجھنے لگے آج کل، جی، جی، تو پھر اس کے لیے اللہ پاک اپنے منتخب کردہ نبیوں اور رسولوں کو نہیں بھیجتا، ایسا ہی، بلکہ کتاب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن افراد کا انتخاب کیا؟ جو نوع انسانی کے سردار ہیں، ایسا ہی، جو نوع انسانی کے عقل مند ترین افراد ہیں، اور جن کو وحی کا تحفظ حاصل ہے۔ جی، تو یہ جو باتیں میں نے کی، شاید اس میں چند الفاظ ایسے بھی آئے جو مشکل ہیں، تو اب اندازہ لگا لیں جن کو یہ مشکل الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تو وہ بحث کرتے ہیں اس بات پر کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو پہلے تو تھوڑی اپنی لغت درست کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ میں نے ایک بات کہی، افراد کے پاس بیٹھے ہیں۔ سلمان بھائی، یہ جو خود پسندی اور عجب بھی جو موضوع ہے نا ہمارا، آپ نے حکایت بھی بلکہ جو سنائی، جی، تو دیکھیں وہ فرد سے رابطے کی برکت ہے جی، کہ اس مرید کا ایک شیخ کامل سے رابطہ تھا، جی، وہ مرید بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں، ایسا ہی، میں نے پا لیا ہے، منزل پا لی ہے، اور شیخ صاحب کو کیا پتا۔ لیکن پھر استاد ہی ہوتا ہے، شیخ ہی ہوتا ہے، اور بالخصوص اللہ والا ہو تو پھر اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے، وہ تو وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ ایسا ہی ہے، حدیث پاک میں بھی اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جی، تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، جی وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو دیکھ آپ بھی رہے ہیں، دیکھ میں بھی رہا ہوں، ناظرین بھی دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن وہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے نا، يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، نگاہ اس کی بھی ہے لیکن ای چیز دیگر است، یہ نگاہ وہ ہے جو نور الہی کی تائید جس کو حاصل ہے۔ تھوڑا مثال سے واضح کروں، جی جی بالکل، شرح حدیث نہیں، جی ایک مثال، ادھر جو کہا گیا نا وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ آنکھ دیکھتی جب ہے جب روشنی ہو، جب نور، آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیے، اس کے اندر کچھ بھی رکھ لیجئے، ڈائمنڈ رکھ لیجئے ایون، کیونکہ ڈائمنڈ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے میں جگمگائے گا جی ڈائمنڈ۔ جی تو اندھیرے کمرے میں ہوں تو کچھ نہیں نظر آئے گا، اگر آپ نائٹ بلب جسے کہتے ہیں، زیرو کا بلب جسے کہتے ہیں، آپ وہ لگا لیں تو پھر کچھ چیزیں مدھم سی نظر آئیں گی، ایسا ہی، تھوڑی زیادہ روشنی کر لیں تو اس حساب سے نظر آئے گی، یعنی روشنی جتنی بڑھتی جائے گی ویژن اتنا کلیئر ہوتا اتنا جائے گا، کلیئر ہوتا جائے گا۔ ایسا ہی، یہ دنیاوی روشنی کی مثال ہے۔ اچھا وہ بلب ہوگا تو اس کا ایک دائرہ کار ہوگا، اور وہ بلب جتنے واٹس کا ہوگا، جس ٹائپ کا ہوگا، اتنے اس کا دائرہ کار ہوگا۔ ایسا ہی، لیکن جب یہ نور الہی بن کے آتا ہے نا، اللہ اکبر، تو پھر جو روشنی آتی ہے سلمان بھائی، اس میں زمین و آسمان بندے کو دکھتے ہیں، واہ واہ، زمین و آسمان دکھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، سامنے کی مثال ہے، آج تک اس لمحے تک تو سورج سے زیادہ روشنی دینے والی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، کائنات میں ہم نے نہیں دیکھی، ہمارے علم میں نہیں، ایسا ہی، ساری کائنات ہے بھی نہیں، کر دیتا، اور جب سورج نکلتا ہے تو سارے چراغ گل ہو جاتا، گل ہو جاتے ہیں، ان کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ساری بتیاں مان پڑ جاتی ہیں، آپ دیکھیں دن کی روشنی میں
بعض اوقات رات کو لوگ گاڑی پارک کرتے ہیں، بالخصوص کے بائکس پہ ہوتا ہے کہ وہ ہیڈ لائٹ کھلی چھوڑ دیتے ہیں. اب جب صبح وہ گاڑی لے کر نکلتے ہیں، بائک لے کر نکلتے ہیں، تو لائٹ جل رہی ہوتی ہے، لیکن پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ لائٹ جل رہی ہے، ایسا ہی آن ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ اس لائٹ کو سورج کی روشنی کھا گئی، وہ غالب آ گئی. جی بالکل. تو بہرحال اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور اللہ والے غاروں میں نہیں ملیں گے بلکہ انشاءاللہ مسجدوں میں ملیں گے. اللہ والوں سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو اولیاء کاملین ہیں، بلکہ جو اس راستے پہ گامزن ہیں. یہاں پہ میں انہیں بھی اللہ والا کہہ رہا ہوں جو نمازی ہیں، جو مسجدوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو الحمدللہ علم دین کی محافل سجانے والے ہیں. اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے حوالے سے آپ دیکھیں تو جو فیضان سنت کا درس دینے والے ہیں، جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو جمعرات کو ہونے والے اجتماع میں آنے لے جانے والے ہیں، جو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والے ہیں، یہ سب بھی راہ خدا ہی والے ہیں، یہ سب بھی اللہ والے ہی ہیں. کیونکہ ان کی چاہت تو کوشش تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ والے بن جائیں. تو ان کی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو تر و تازگی ملے گی، آپ کو بشاشت ملے گی، آپ کو علم کی صحیح روشنی ملے گی. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی مہروز بھائی. خود پسندی میں بندہ غور یہ کر لے کہ میں ہوں کیا. امام غزالی نے بیان فرمایا کہ میں ہوں کیا. تو بہرحال اپنے اوپر اس پہ غور کرے کہ مجھے جو اچھا تعریف بھی پھر یہی ہے نا، خود پسندی کی تعریف جو مضموم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بندے کو جو کسی بھی طریقے کا کمال حاصل، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے طاقت کا ہو، چاہے خوبصورتی کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے عبادت کا ہو، کسی بھی قسم کا جو کمال ہے اسے اپنی ذات سے سمجھے اور اس کے چھن جانے کا خوف اس کو نہ ہو. یہ مضموم ہے. اور اگر یہی چیز ان معنوں میں ہو جائے کہ اللہ پاک کا فضل ہے، یعنی کمال کا اقرار پایا جا رہا ہے پچھلی بات میں بھی کہ میرے پاس کمال ہے اور یہ میری خود سے. لوگ کہتے ہیں نا ہم سیلف میڈ ہیں، وہ سیلف میڈ یہاں پہ خود پسندی میں نہیں آتا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہم سیلف میڈ ہیں، میں خود ہی ہوں جو بھی ہوں. تو بھائی خود ہی نہیں ہے، یہ خود ہی کا تصور ہے، سارا میری محنت کا پھل ہے. ہاں میری محنت کا پھل ہے، میری ایفرٹس ہیں. آپ کو کیا پتا ہم نے کیا 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 اس مقام پہ پہنچنے کے لیے، کتنے پاپڑ بیلے، کتنے پاپڑ بیلے، کہ پیسوں کے 100 ہوتے ہیں، کہ آنوں کے 60 ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر ایسا ہے کہ جو کمال حاصل ہے وہ اپنی محنت کا ثمرہ سمجھ رہا ہے، رزلٹ سمجھ رہا ہے، اور اس کے چھن جانے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، تو یہ خود پسندی اور عجب میں شمار کیا گیا. اور یہ مذموم ہے، گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور نعمتوں کے بھی چھن جانے والا کام ہے. اور اس کے برعکس یہ تو ریکگنائز کرے، یہ ریئلائز کرے کہ مجھے نعمت حاصل ہے، اللہ پاک نے مجھے ریکگنائز کرے کہ اللہ پاک نے مجھے حسن دیا ہے، مجھے طاقت دی ہے، مجھے صحت دی ہے، اولاد دی ہے، منصب دیا ہے، اچھا نسب دیا ہے، اچھا خاندان دیا ہے، XYZ علم دیا ہے، عمل دیا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ ساری نعمتیں میرے سے چھن نہ جائیں یا کم نہ ہو جائیں. تو پھر یہ برا نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہے، اور یہ شکر نعمت میں، شکر فضل میں، شکر کمال میں اس کو شمار کیا گیا. تو اچھا ہم جو سلمان بھائی بات کر رہے ہیں، میں ایک بات لینا چاہوں گا. آپ نے سوال تو نہیں کیا، لیکن آج ہم بیٹھ کر 2023 میں خود پسندی اور عجب پہ بات کر رہے ہیں. یوں بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھنے سننے والے افراد سوچتے ہیں خالد بھائی کہ آج کیا یہی میٹر ہے؟ آج امت مسلمہ کا، مسلم معاشرے کا کیا صرف یہی مسئلہ ہے؟ تو صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ بہت برائیوں کی جڑ ہے. کیونکہ جب انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے سلمان بھائی، تو اس کی گروتھ رک جاتی ہے، گروتھ رک جاتی ہے، اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے اور سپورٹ بھی رک جاتی ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی آپ نے درست کہا، گروتھ اور سپورٹ دونوں رک جاتی. اور جب یہ رک جاتی ہے نا خالد بھائی کسی بھی چیز کی، تو پھر اس کا سفر تنزل شروع ہوتا ہے. آپ درخت کو بھی دیکھ لیجئے، بیج ہوتا ہے، اگنا شروع کرتا ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جی کوپل پھوٹی ہے، اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، راہ چلتا مسافر بھی چاہتا ہے یہ تناور درخت بنے. آپ دیکھیں لوگ اچھا ہی چاہتے ہیں. ایسا ہی ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے نا، جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں یار لوگ کسی کا اچھا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں معاشرے میں فٹ پاتھ پہ جو پودا نکلتا ہے نا،
عموماً راہگیروں کی چلتے ہو کی خواہش پوچھیں نا اگر تو وہ چاہیں گے درخت بن جائے. بکری کے علاوہ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ پھولے پھلے. دیکھیں میں انسانوں کی اور ان میں بھی ان کی بات کر رہا ہوں جن کی عقل سلامت ہے, ذی شعور کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ درخت بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال درخت, وہ پودا نکلا, درخت بننا شروع ہوا, اس میں پھل پھول آئے سلمان بھائی. لیکن جب تک یہ بڑھ رہا ہے نا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی شاخوں میں, اس کے تنوں میں, اس کے پھل پھول میں اضافہ ہو رہا ہے. جی. لیکن جب اس کی گروتھ رک جائے گی نا سلمان بھائی, جی آپ کو تو زیادہ تجربہ ہوگا, جی جی, گروتھ رک گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اب یہ اس کی کہتے ہیں ترقی معکوس کر رہا ہے ابھی, جی گراف ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, گراف ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے ابھی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے درخت بھی مردہ ہوتے ہیں اور پھر ان وہ پھل پھولوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی اور پھر ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھلنا پھولنا چاہتے ہیں, مزید برکتیں لینا چاہتے ہیں, مزید اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں, تو اس رستے پر آئیں کہ جس سے ان ساری چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل ہوگی, یہ رحمت الہی کے دائرے میں آ جائیں گے. اور جب فرد آئے گا نا تو پھر یہ فرد ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اس فرد کو ملے گی, بہت ساری نعمتیں ہمیں اچھوں ہی کے صدقے میں مل رہی ہیں. جی ہوا, پانی, سورج, یہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. ہم تو اس قابل نہیں تھے, سیدھی سی بات ہے, لیکن ہمیں اچھوں کے صدقے میں مل رہی ہے. تو جب ایک فرد روشن ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بھی اس کی روشنی, اس کی خوشبو اور اس کی مسکراہٹ پہنچتی ہے. سلمان بھائی اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کوئی ایک اچھی بات کرتا ہے تو دوسرے جو افراد ہیں ہم, کیا ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا؟ فائدے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا. ابھی آپ مسکرائیں گے تو میں بھی مسکرانے لگوں گا, ابھی آپ رونے لگیں گے میں بھی رونے لگوں گا. تو انسان اپنی جو انوائرمنٹ ہے نا آس پاس کی, اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فرد اچھا ہو, فرد میں اچھی صلاحیتیں پیدا ہوں تو اس فرد کی صلاحیتیں آس پاس پھیلیں گی. اور جب یہ چراغ سے چراغ یہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا نا تو پھر الحمدللہ یہ امت اس نہج پر آ جائے گی, اس منہج پہ آ جائے گی, اس راستے پر آ جائے گی اور اس مقام پر آ جائے گی جو ماضی میں ہمارا عروج تھا. جی آج ہم عروج کو کہیں اور سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جی کھانے میں نمک کم ہے اور ہم چینی ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ذائقہ بگڑ رہا ہے, سنبھل نہیں رہا. تو بھائی بگڑے گا, کیونکہ جس چیز کی کمی ہے آپ وہ نہیں ڈال رہے. مانے نہ مانے وقت ثابت کرے گا کہ ہماری ناکامیوں اور ہمارے تنزل کی وجہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت تو چلے میں نہیں کہتا, لیکن روح گردانی ضرور ہے. جی روح گردانی, دوری, اس سے دوری, اس سے یہ بھی ہے کہ ہمارا گراف ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, اس سے دور ہو رہے ہیں ہم. جی آپ مانے یا نہ مانے, آپ دیکھ لیں جتنے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مرض کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے, پرہیز کسی اور نوعیت کا بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ نہیں کریں گے, آپ کسی اور چیز سے علاج کرتے رہے, جی نہیں ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں خود پسندی سے بچائے. میں نے خالد بھائی, بلال بھائی جو ایک چیز غور کی ہے اس کا مطالعہ کر کے اس مضمون کا, وہ یہ ہے کہ اس کی شناعت, اس کی بدبختی اور اس کا وبال, اس کی جو بیس ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رجوع کا ختم ہونا ہے. آپ جو خود پسندی کی تعریف مہروز بھائی سے سنی کہ بندہ سارا کچھ کیا سمجھے کہ یہ کیا ہے, یہ میرا اپنا ہی کمال ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے اپنے کیے سے ہی ہو رہا ہے, اور یہ چھنے کا بھی نہیں, اب ہے میرے پاس, اب بس یہی رہے گا. آپ دیکھیں اس میں تعلق باللہ یہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, مائنس ہوا. یاد خدا کیا ہو گئی, اس میں مائنس ہو گئی. رحمت خدا بندی پر نظر کیا ہو گیا, یہ مائنس ہو گئی. یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ ایک ایسی وبا ہے جو مجھے اس کینسر پر پہنچائے گی کہ جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہے. جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا, تعلق باللہ نہیں ہوگا, رجوع اللہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری والا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہوگا, اور اس کی یاد سے جب دوری ہوگی تو پھر بندہ شیطان کا ہی جناب شکار ہوگا نا. میاں محمد بخش صاحب رومیہ کشمیر آپ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جیڑی بکری اجنوں وچھڑے ہو رہی بگیاڑا جوگی. یعنی یہ ان کے پورا شعر ہے, اس کا ایک مصرع میں نے سنا ہے یہاں پر.
مہروز بھائی آپ دیکھیں لوٹتا کون ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بھئی بندہ ہے اور بڑا مطلب نظام حفاظت کا لیا ہوا ہے اور بڑا سلسلہ کار ہے اور لٹ گیا؟ نہیں. لٹتا کون ہے؟ اکیلا بندہ ہو، سنسان جگہ پر ہو تب لٹتا ہے، کمزور ہو تب لٹتا ہے، طاقتور ہو لیکن سیلف ڈیفenس نہ ہو تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ لٹ جاتا ہے. ورنہ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی لٹیرا آئے بھی تو اس سے بچنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، سیلف ڈیفenس ہے تو بھی اتنا بڑا اگر ایشو آتا بھی ہے تو کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منسوب کرنا کہ جو مجھے مل رہا ہے میرے مالک کے کرم سے مجھے مل رہا ہے. تو یہ ایک ایسی سیکیورٹی ہے خالد بھائی، بلال بھائی، کہ جو بندے کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے میں ایک جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ یہ اس میں یہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ خود پسندی، جو اس میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے. مال کا جو مال اگر مالدار ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں میرا کمال ہے، حسن و جمال ہے تو وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا کمال ہے، اور جو بھی کمال ہے، ڈائٹ کا کمال ہے، خوراک کا کمال ہے، میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. تو یہاں پہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور بنیادی غلطی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اگر انسان اپنی حیثیت اور تخلیق پر غور کرے تو پھر اس کو ریئلائز ہوگا کہ اصل میں میں تو تھا ہی نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو میں اس دنیا میں آیا. اور پھر غور کرے کہ یہ صحت ہے تیرے پاس اگر تو یہ کیسے آئی، یہ صحت کیسے ملی، دولت ہے تو وہ کیسے ملی، تم اتنے چھوٹے تھے اتنے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تم تو کمزور تھے. تو اگر وہ انتہا پر غور کرے گا، معال پر غور کرے گا، تو اس کو پھر یہ پتا چلے گا کہ اصل میں میرا اس میں تعلق اور کمال کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے رب کی عطا سے ہے. تو اس چیز کو اسے سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرے گا تو وہ اس چیز پر پہنچے گا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہے. اب یہ جو خود پسندی ہے یہ بندے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے چلے جاتی ہے، اور یہ اسی وقت کہ جب وہ سب سمجھ لے کہ یہ سب میری وجہ سے ہے. اور اسی چیز کی مذمت اور ممانعت قرآن و حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص ان چیزوں کو مد نظر رکھے، پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو خود پسندی ہے اگر یہ کسی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بدصورت انسان ہوتا، یعنی اتنی بری چیز اس کو قرار دیا گیا ہے. اسی طرح یہ خود پسند بدصورت یہ انسان، لفظ پر ذرا غور کریں، بدصورت ہوتا، یعنی اگر انسان کی شکل اس کو دے دی جائے تو کیا ہو؟ سب سے بدصورت ہوئی. یعنی بدصورت ہونا مہروز بھائی اس کی طرف دیکھنے کا بھی جو ہے نا دل نہیں کرتا. یہ اس کی یہ کیا ہے، بدبختی اور شناعت کو، اور یوں بولیے کہ اس کی ہلاکت خیزی کو یوں بیان کیا جا رہا ہے. جی کہ آج بدصورت انسان سے بندہ کراہیت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ خود پسندی اگر تمہارے اندر موجود ہے تو یہ وہ بدصورت انسان کی طرح ہے، بدترین انسان کی طرح ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب لوگ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے تو آپ بہت زیادہ ڈرتے تھے اور محتاط ہو جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل جو کچھ یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں، تو مجھے اس سے بھی بہتر بنا، اور جو یہ میرے بارے میں نہیں جانتے میرے ان اعمال کو بخش دے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کے مفہوم اور مضامین ملتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات میں اس طرح کے مفاہیم ملتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، تم میں سے جو پرہیزگار ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے. اب اس کی تفسیر کی طرف اگر ہم غور کریں تو اس میں حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے،
اسی طرح حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ عجب یعنی خود پسندی ہے۔ اور صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ریا، خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ یعنی اگر بندہ تحدیث نعمت کے طور پر کسی چیز کو بیان کرتا ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے، جی یہ میرے مالک و مولا کا مجھ پر فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے تو یہ بالکل مذموم چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں اگر ان کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام نعمتیں اور کمالات مجھے ملے ہیں، تو یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، اور شکر، نعمت پر شکر ادا کرنا اس نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی تعلیمات میں سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یعنی اے اللہ تیری طرف سے جو نعمتیں مجھے ملی ہیں میں اس کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وتحول عافیتک وفجات نقمتک وجمیع سخطک۔ تو اس سے یہ تعلیمات نبوی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو دعائیں فرمائی ہیں، تو اس میں امت کے لیے بہت زیادہ رہنمائی موجود ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعاؤں سے سیکھیں اور نعمت کی، یعنی نعمت محفوظ رہے اور نعمت ہم سے زائل نہ ہو، اس کی ہر وقت بندے کو دعا کرتی رہنی چاہیے۔ تو یہ کب ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی ذات سے عجب یعنی خود پسندی، خود سرائی اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کرے اور سارے کمال اور فضل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سمجھے۔ بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے، اپنے منہ میاں مٹھو بھی جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ کے فضل پر نظر رکھیں، اور جو زندگی کے اندر عطائیں ہیں ہمیشہ یہ سمجھیں کہ میرے رب نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے، میں اس قابل نہیں، عزت دی ہے، ہر شے جو بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے ہماری اوقات سے زیادہ دی ہے۔ تو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اولیاء کا انداز یہ رہا ہے، نیکیاں کر کر کے، سجدوں میں وقت گزار کے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کر کے، اس کی فرما برداری کر کر کے بھی آخر انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سب سے برا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا نگاہ کرم ہو، سراپا خطا خطا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا نگاہ کرم ہو، سراپا خطا نگاہ کرم ہو۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء کا انداز رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اچھا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، جی چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، اور جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ کہنے والے نے بات کہی ہے، بھاری بات ہے لیکن بات سچی ہے۔ انسان جہاں بھی ہو نا، نظر اس کی پاؤں پہ ہی ہونی چاہیے۔ فیروز بھائی بالکل، جہاں بھی چلے جائیں نگاہ زمین پر، نظر پاؤں پہ ہونی آپ چاہیے دیکھیں اور مہروز پاؤں بھائی، زمین پہ ہونے چاہیے، پاؤں زمین پر ہونے چاہیے، درست فرمایا۔ اور آپ دیکھیں مہروز بھائی، شاہین ہے نا، شاہین کی پرواز دیکھیں آپ، کیسی اونچی پرواز شاہین کی، تیز رفتار اور اونچی پرواز، پلس اس کا جو چنگل ہے
وہ ساتھ میں کیا ہے ایک الگ معاملہ ہے اس کا. لیکن آپ دیکھیں نظر اس کی کہاں ہوتی ہے؟ زمین پہ. زمین پر. الو ہے نا مہروز بھائی، جی جی. الو کی پرواز بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اچھا. وہ بوم، اس کی پرواز بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کبھی اس کو رات کو اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اس کی ایک دہشت بھی ہوتی ہے الو کی. اچھا. لیکن نظر اس کی بھی کہاں ہوتی ہے؟ زمین پہ. زمین پہ ہی ہوتی ہے. شاہین کا بھی ایک پرندوں کے اندر کیا ہے، وہ مقام، ایک دبدبا ہے اس کا. مقام تو ہے، ایک دبدبا ہے، ایک روب ہے پرندوں کے اندر. آپ کہہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کنجفش فروم آیا کو شاہین سے لڑا دو. یہ آپ بس شعر میں لڑا سکتے ہیں، حقیقت تو یہ نہیں ہو سکتی. کنجفش فروم آیا یعنی ایک چھوٹی سی چڑیا کو کیا کر دو، شاہین سے لڑا دو. یہ بد لفظی بات یہ ہے. نہیں لڑا تو جیت کس کی ہوگی وہ الگ. جیت کس نہیں، لڑنا بھی کیا ہے مہروز بھائی. لسے دا کی زور محمد رونا یا نس جانا. اس نے کیا، جو خود ہی مفلوق الحال ہے، اس نے کیا لڑنا مارنا ہے، یا روئے گا یا بھاگ جائے گا. بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. وہ پوائنٹ ہم اس پر واپس آتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے وہ فضا میں اڑ رہا ہے جی. ایک دہشت دبدبا اپنا رکھتا ہے، لیکن نگاہ اس کی کہاں پر ہے؟ زمین پر. زمین پر ہے. تو بندے کی نظر بھی کس پر ہونی چاہیے؟ زمین پر ہونی چاہیے. اور کبھی قبرستان میں کھدی ہوئی قبر بھی بندہ دیکھ لے. آج جو بندہ پھول رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے کوئی پھنسا نہیں سکتا، مجھے کوئی جناب علی زیر نہیں کر سکتا، مجھے کوئی جو ہے وہ کسی شکنجے کے اندر دھوکے کے اندر شکار نہیں کر سکتا، بڑا جینیس آدمی ہوں، بڑا ذہین. یعنی خود ہی اپنی بغیر ضرورت کے خود ہی اپنی چیزوں کو کیا کرتا جا رہا ہے، بیان کرتا جا رہا ہے. میں کوئی تو بول نہیں رہا، چلو میں خود ہی بول کے اپنا وہ کیا کر دوں، کوٹا پورا کر لوں. خالد بھی کیا فرمائیں گے اس انداز پر؟ میں یہاں پہ سلمان بھائی 2 جملے دے دوں. جی 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 جی. کہ ایک تو آپ نے جو کہا نا کہ قبروں کو دیکھ لے. جی. اللہ اکبر. ابھی سفر تھا تو سفر میں ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی جھیل نظر آئی. میرا خیال ہے 3-4 لاکھ اسکوائر فٹ پر مشتمل ہوگی. چھوٹی ہوتی ہے جھیل کے اعتبار سے تو، لیکن وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، بیچ میں تھی. تو مجھے کسی نے کہا کہ حضرت اس جھیل کے نیچے 2 گاؤں ہیں. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو پہاڑ پلٹ گیا تھا اللہ، اور پورے گاؤں دفن ہو گئے اور رستہ رک گیا پانی کا. تو یہ چھوٹی سی جھیل بن گئی جسے آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے. تو آپ دیکھیں، آپ گرین پانی ہے اس کا. ہاں جی. تو آپ یہ غور کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا انسان کی اوقات کیا ہے، لمحے میں یہ ہوتا ہے. دوسری آپ نے شاہین کی بات کہی تو بعض لوگوں کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کمال مل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جی. ان کی غلط باتوں کے باوجود، گھٹیا حرکتوں کے باوجود بعض اوقات ان کو کمال مل رہا ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن ان کی کیفیت اس پرندے کی مانند ہوتی ہے جو جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنا ہی دیکھنے والے کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے عافیت کی، کہ اللہ پاک ہمیں نعمتیں بھی دے، کمال بھی دے، اور لوگوں کی نظروں میں گھٹیا بھی نہ بنائے. یعنی لوگوں سے تعریف سننا چاہنا یہ تو ایک الگ میٹر ہے، یہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو برائی پہ پیش کر دینا یہ بھی تو اسلام کو پسند نہیں ہے نا. ایک مسلمان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، دین اسلام اسے پروٹیکشن دیتا ہے، بلکہ اسے بچانے کا حکم ہے کہ اپنی جو آپ کی سیلف ڈگنیٹی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہے آپ کی، اسے آپ برقرار رکھیں، اس کو ختم نہ کریں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، عمر دی ہے، طاقت دی ہے، منصب دیا ہے، حسن دیا ہے، اولاد دی ہے، خاندان دیا ہے، کوئی شرف دیا ہے، تو ایسا نہ ہو یہ ساری چیزیں مل کے لوگوں کی نگاہ میں آپ کو چھوٹا کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. درست فرمایا، بڑی پیاری بات. جی خالد بھائی. بہت ساری چیزیں ہمیں حالات سکھا دیتے ہیں، کچھ واقعات ایسے گزر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک. کسی نے ایک بات کہی ہے کہ سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے. حضرت سکندر ذوالقرنین جو ہیں ان کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں بادشاہ سے استعارے کے طور پر اسے بیان کیا گیا کہ کتنے ہی بادشاہ گزرے ہیں لیکن کس کو یاد ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالی والے ہیں، جو عروج پا کر بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے والے تھے، آج ان کے مزار بھی لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہیں. آج ان کے مزار بھی لوگوں کے لیے عزت اور سکون کا باعث بنے ہوئے ہیں. وہاں سے ان کی داد رسی اور فریاد رسی فرمائی جا رہی ہے. رب العالمین نے قرآن مجید میں
کئی ایسے واقعات بیان فرمائے کہ بندہ ان پر غور کرتا ہے تو اسے یہ درس سیکھنے کو ملتا ہے کہ عروج دینے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو کچھ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت کچھ بنا دیا جی، اور جو بہت کچھ بن کر اترائے وہ لمحوں میں خاک میں ملا دیا۔ قارون کا واقعہ اس ضمن میں قرآن مجید میں مطالعہ کیجئے تو کہا جاتا ہے بڑا کیمسٹ تھا، یہ کیمیا دان آدمی تھا جی، اور اس کا دعویٰ پتہ ہے کیا ہوا؟ حب جا والا دعویٰ اس کا یہ ہوا، کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میری مہارت ہے، جو میرے کام ہیں، جو کارنامے ہیں، یہ اس لیے کہ میں ایک ایسا علم جانتا ہوں جو کوئی اور نہیں جانتا۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہ علم کیا جانتا تھا؟ جی، تفسیر میں لکھا ہے مہروز بھائی، یہ تانبے سے سونا بنانے کا علم جانتا تھا۔ اللہ، یہاں تو لوگوں کی عمریں گزر گئیں تانبے سے سونا بناتے بناتے، جی بالکل، بنا نہیں ہے، اور وہ بنا ہی رہے ہیں، دنیا برباد، پیسہ برباد، ہر شے برباد۔ اچھا، کئی تو تانبے سے سونا بنا رہے ہیں اور کئی پہاڑوں میں سونا تلاش کرنے والے، خزانے تلاش کرنے والے بھی ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جی ایک بندہ، اس ملاقات ہوئی اس سے ایک پہاڑی علاقے میں، تو بڑا وسیع پہاڑی علاقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے، اس نے جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ 5 لاکھ روپے آپ دیں تو میں آپ کو خزانے کی جگہ کی نشاندہی کر دوں گا، آپ وہاں کھدائی کریں گے تو آپ کو خزانہ مل جائے گا۔ میں نے کہا پایا تینوں، دل ہی دل میں میں نے کہا، اس کو تو نہیں بولا، میں نے کہا پایا تینوں خزانہ لبے نہ لبے تو 5 لاکھ لب جانا ہے، یعنی آپ کو خزانہ ملے نہ ملے اس کو 5 لاکھ مل جائے گا۔ تو خزانے بتانے والے بھی ہیں، سنانے والے بھی ہیں، یہ کانوں کو بات جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے، اور جو لالچی ہوتا ہے نا وہ بیچ میں کیا ہوتا ہے، ٹریپڈ ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ بہرحال یہ قارون کے بارے میں لکھا ہے تفاسیر میں کہ یہ ایسا اس کے پاس تھا کہ یہ تانبے سے سونا بنانے کا جو علم تھا یہ جانتا تھا، اور اس علم کو یوٹیلائز کیا کرتا تھا۔ رب العالمین نے اس کے جو خزانے تھے ان کی وسعتوں کو بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ، اس کے پاس خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بھاری بھرکم جماعت اٹھائے، جس کی تفسیر میں لکھا گیا 40 افراد پر مشتمل جماعت بھی اگر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کی کوشش کرتی، صرف چابیاں بھی اٹھا نہیں پاتی تھی۔ اور پھر اس کا دعویٰ یہ ہوا، دیا اللہ نے تھا، کہنے لگا کہ مجھے میرے علم کی وجہ سے آیا ہے، علم کی جو بات تھی وہ آپ نے بیان کر دی۔ تو رب العالمین نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کی شان بیان کی گئی، اس کا قول بیان کیا گیا، شان سے مراد جو اسے مال ملا تھا، پھر اس کا قول بیان کیا گیا کہ یہ تو میرا ہے، مال ملنے کی نسبت اپنی طرف کرنا، اللہ رب العالمین میرا کمال ہے جی، ہاں میرا کمال ہے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ساری بات کو کنکلوڈ کیا، ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا۔ یہ جتنی صلاحیت، جتنی قوت اور جتنی دولت پر اترا رہا ہے، کیا یہ نہیں جانتا تھا؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بہت سی امتوں میں، بہت سے لوگوں میں اس سے زیادہ قوت والے، اس سے زیادہ مال والے ہلاک فرما دیے ہیں؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ رب العالمین جل وعلا مجرموں کو جب سزا دیتا ہے تو پھر ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، پھر ان کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لے۔ تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں نافرمانی کی طرف نہیں جاؤں۔ بندے کو جو چیز بچا سکتی ہے نا سلمان بھائی، وہ اطاعت، فرما برداری اور اپنا سر تسلیم میں خم کر دینا، یہی بچا سکتا ہے۔ اگر وہ کہے گا میں، مجھے، میرا، میں نے کر دیا، تو پھر اس میں کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ بزرگان دین، کئی بزرگوں کی سیرت میں ہمیں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جو میں کرتی ہے پھر وہ چھری کے نیچے آ ہی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور حال یہی ہوتا ہے، صرف قارون کا نہیں بلکہ کتنے ہی مضمون قرآن مجید نے بیان کیے، اور ایک زبردست فلسفہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ بندے کو کرنا کیا چاہیے۔ ارشاد ہوا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھے جو بھلائی پہنچی نا تو اس کو گمان کر لے، اپنے دل میں بٹھا لے اس بات کو بندہ کہ جو تجھے بھلائی پہنچ رہی ہے فمن اللہ،
وہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی پہنچ رہی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی حال بیان فرمایا کہ جنہیں بڑے بڑے خزانے دیے گئے اور پھر وہ تباہی کی طرف آ گئے۔ بندے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور اللہ کے کرم سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کرم سے بندہ نوازا جاتا ہے، اور بندے کی حرکتوں کی جو بات ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں، خشکی اور تری میں جو فساد اور جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ بندے کا عمل تو بندے کو یہاں لا کے کھڑا کرتا ہے، بس عمل اچھا اس کا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے کوشش کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے سورہ واللیل میں رب العالمین نے دو کوششوں کا بیان فرمایا ہے سلمان بھائی، اور ارشاد ہوا ہے ان سعیکم لشتا، کہ بے شک تمہاری کوششیں جو ہیں یہ مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایک تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینے والا ہے اور تقوی اختیار کرنے والا ہے، تو رب العالمین نے اس کے لیے تنگی کے بعد آسانی بھی مہیا فرمائی اور اس پر انعام بھی فرمایا۔ اور دوسرے کی کوشش یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو وہ بندہ وہ ہے کہ بھلائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف آیا۔ اما من بخیل واستغنی، کہ اس نے بخل بھی کیا اور بے پرواہ بھی ہوا، بھلائی کی بات کو بھی جھٹلایا اس نے، تو رب العالمین جل وعلا نے اس کے لیے تنگی پیدا فرما دی۔ اب دیکھیے کہ جو بھلائی کرنے والا تھا اس کے بارے میں جب یہ کہا گیا نا کہ اس کا کوئی احسان ہے اس لیے اس نے بھلائی کی ہے، دراصل یہ واقعہ ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرما دیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ان پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا، اور دوسری کوشش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو اللہ کی راہ میں تھی۔ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ صدیق پر کوئی احسان ہوگا بلال کا، اس لیے انہوں نے مہنگے داموں خرید کر اسے آزاد کر دیا ہے۔ اب بندے کے عمل کی جو شان ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے، کیا میری حقیقت، کہا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بندے نے یہ کام اپنے لیے نہیں کیا، اپنی وجہ سے نہیں کیا، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا، بلکہ بندہ میدان عمل میں اگر اترا ہے تو محض اس لیے اترا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے رب العالمین کی رضا کا متلاشی ہے، وہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے والا ہے، اپنے رب کی رضا کو چاہنے والا ہے۔ جس کا معیار اور جس کا نشان منزل رضائے مولا ہو، پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ وہ کوشش ہے جو ٹھکانے لگتی ہے، یہ وہ کوشش ہے جس کا صلہ اسے دیا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے عمل کرنے والے افراد وہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں بھی باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتیں، ان کے نام، ان کے تذکرے نیکوں میں باقی رکھے گا۔ باقی جو خود پسندی کا شکار ہوئے، کتنے مٹ گئے، کتنے مٹ رہے ہیں اور کتنے مٹتے چلے جائیں گے، لہٰذا نیتوں کا قبلہ بھی درست ہونا چاہیے، اور اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے ہر بھلائی کو اللہ رب العالمین کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، خود پسندی کبھی دماغ میں چھانے بھی پائے تو بندے کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کا رستہ اپنا کے اللہ پاک سے توفیق خیر جو ہے طلب کرے، اور نفس لعین جو ہے نا وہ اس کی شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگے۔ نفس بندے کو خود پسندی کی طرف لگائے گا، شیطان اسی طرف لگائے گا۔ وہ حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، اللہ 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 اللہ
جل جلالہ. کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. اور اچھوں کی صحبت بھی اس کا ایک بڑا زبردست علاج ہے. امیر سنت کی صحبت فیض اثر میں بیٹھیں گے, مدنی مذاکرے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ خود پسندی کا علاج ہوتا چلا جائے گا. کال شامل کرتے ہیں. کھلے آنکھ پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ عاجزی پیدا کرنے والے کام کون سے ہیں اور ان کو ہم آسانی سے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یہ نعت خواں بھائی آئے ہوئے ہیں, اویس بھائی, ان سے میری فرمائش ہے یہ کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. واہ مرحبا. جی بلال بھائی. عاجزی اور انکساری پیدا کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اور اپنی ذات پر غور کرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں کون سا عمل ہے کہ جو غرور یا تکبر کی طرف جا رہا ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ علم حاصل کرنے سے پتہ چلے گا. یعنی جب علم حاصل کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ عاجزی اور انکساری کیا ہوتی ہے اور غرور و تکبر کیا ہوتا ہے. تو جب وہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے گا تو اس کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ عاجزی اور انکساری ایک محمود چیز ہے جس پر عمل کرنا ہے, اور غرور و تکبر ایک مذموم چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی فرمایا اور اس کو ناپسند بھی قرار دیا گیا ہے. تو ان چیزوں سے وہ بچے گا, اور غرور و تکبر سے جب بچے گا اور اس کے بارے میں جان لے گا تو خود بخود اس کے اندر عاجزی اور انکساری والی چیزیں پیدا ہو جائیں گی اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا, اور یہی چیز اس کو انشاءاللہ نجات کی طرف لے کر جائے گی. بکری کی کھال پر بیٹھنے سے بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے. جی یہ لکھا ہے حضرت امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. واجب مسلمان جو سائنسدان بالخصوص جن کا بایو میں بڑا کام ہے بایولوجی کے اندر, اس میں یہ حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. حضرت کمال الدین دمیری, ہاں جی, ان کی کتاب حیات الحیوان بھی ہے. فاروق مسلمان سائنسدانوں میں ایک نام عبد المالک اسما کا بھی تھا. یہ بھی بڑے ماہر جو ہے نا وہ یہ بایولوجی سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا. بایولوجی کو اردو میں کہتے ہیں حیاتیات, جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا. مہروز بھائی یہ بھی ماضی کی یادیں ہیں, یہ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ آ ہی جاتی ہیں. ماضی کی بہت ساری یاد بھی ہے. فزکس کو کیا کہتے ہیں؟ فزکس ہے, طبیعیات ہے, کیمسٹری کو کیا کہتے ہیں؟ ہے, کیمیا, اور پھر ڈرائنگ بھی ہے. اسی دور میں ڈرائنگ بھی تھی. اچھا آپ نے پڑھی ڈرائنگ؟ جی ڈرائنگ کی ہے. پڑھی نہیں, یہ پڑھائی بھی جاتی تھی, یعنی باقاعدہ سکھائی جاتی تھی. جی جی اسکول کے اندر. جی جی پریکٹس. ایک ٹیچر تھے, ان کا نام, ان کے نام کا ڈی ایم لکھا تھا. ڈی ایم مینس ڈرائنگ ماسٹر. ایک ایس ایس ٹی ٹیچر ہوتا ہے نا, سینئر سائنس ٹیچر. جی جی ای ایس ٹی, ایس ایس ٹی, ڈی ایم, یہ بھی چلیں. ہم جب جاتے تھے نا مہروز بھائی, وہ بات مجھے یاد آ گئی, کبھی کبھی وہ رجسٹر دیکھنے جاتے تھے کہ آج کون کون سا پیریڈ خالی ہوگا. وہ جب رجسٹر دیکھتے تھے تو اس پہ لکھا ہوتا تھا ای ایس ٹی, ایس ایس ٹی. ٹیچرز کے جو رینک تھے وہ لکھے ہوتے تھے. تو اس سے مجھے وہ بات یاد آ گئی. تو دو طرح کے طلبہ ہوتے تھے, دو طرح کے اسٹوڈنٹ. ایک تو وہ جو رجسٹر دیکھتے تھے کہ آج اس پیریڈ میں کیا ہے, کون کون نہیں ہے, کون کون چھٹی ہے, اور اس میں مطلب ہم کیا کریں گے, پڑھائی گپے ماریں گے یا جو بھی کریں گے. پڑھائی کرنے والے تو خوش نصیب ہوتے ہیں. تو بہرحال, اور ایک طبقہ وہ تھا جو یہ دیکھتا تھا کہ جو ٹیچر نہیں آئے ان کی جگہ کن کا ٹیچر آج پیریڈ ہے, تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ لے کر آئیں اور یوں آ کے یہ ہماری سبق ہمارا ہو جائے. برد ویسے مہروز میں وہ جو ٹیچر آتے تھے نا, وہ پھر سبق نہیں پڑھاتے تھے. جی وہ پھر کوئی ہم نصابی سرگرمی ٹائپ کام ہو جاتا تھا. تو سبق تو جو پڑھاتے ہیں وہی ٹیچر ہوتے ہیں. بہرحال وہاں سے تھوڑا واپس آتے, خود پسندی کے عنوان پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں مہروز بھائی. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور خود پسندی سے بچائے. آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا جیسے سوال آیا تھا, علم کی مختلف شاخوں کی بات ہو رہی تھی, لیکن میں بات یہ کر رہا تھا, سوال یہ آیا تھا عاجزی سادگی کیسے پیدا ہو اور خود پسندی کیسے ختم ہو. تو فاروق اعظم کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے کہ آپ ایک موقع پہ نا مشکیزہ اٹھا رہے تھے, تو خادموں نے کہا حضور ہم اٹھا لیتے. تو فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہی ہے نا, فرمایا کہ میرے دل میں نا خود پسندی پیدا ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے وہ خود پسندی نہیں ہے جو گناہ ہو, کیونکہ جب یہ ہو رہی ہو اور اس کو بندہ اس کا توڑ کر لے تو پھر یہ گناہ والی نہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس کا توڑ کر رہا ہوں مشکیزہ اٹھا کر. تو ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے جائز کام, اور بلکہ بعض تو نیکی کے کام کرتے ہوئے بندے کو اس طریقے کے وسوسے آتے ہیں, خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے. تو پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, وہ کام کر گزرے. جب وہ کام کرے گا
تو انشاءاللہ اس کے دل سے خود پسندی نکلے گی اور عاجزی پیدا ہوگی. جیسے علم کا ایک ہے نا کہ بھئی میرے جیسا کون ہے، تو پھر جس کو نہیں سمجھتا اسی کے آگے جا کے بیٹھ جائے، مجھے کچھ سکھاؤ. تو یہ ایک توڑ ہے اس کا کہ جو دل میں خیال پیدا ہوا، مرحبا، اپنے آپ کو سمجھا کہ جی میں تو بڑا یوں ہوں یوں، مجھے کسی کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے. تو پھر ذرا ان افراد سے دعا کروائے کہ جن کے بارے میں اس کا خیال دل پہ گزر رہا ہے وسوسہ کہ یہ کیا ہے میرے آگے، تو ان سے دعا کرائے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہوگا. مرحبا، ماشاءاللہ. مہروز بھائی، انسانوں کو بڑے بڑے یوں بولے جن کی دہشت ہوتی ہے، ڈاکو جو تھا نا، ڈاکو، جی جی، ڈاکو کی بڑی خطرناک دہشت ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اچھا، بالکل. آپ اللہ نہ کو کرے. آپ کو تجربہ ہے اس کا؟ یعنی جی مجھے تجربہ ہے اس کا. اللہ پاک عافیت فرمائے. آمین. ڈاکو جب آتے ہیں نا مہروز بھائی، جی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ کیا ہے، ہر شے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. سناٹا سناٹا اور ہوش طوطے سب کیا ہو جاتے ہیں، اڑ اڑ جاتے. جاتے ہیں. لیکن ڈاکو جب گرفت میں آتا ہے، ان دیکھیں جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے، چھا جاتا ہے. خوف. جی گدھ ہے نا، گدھ بھی، جی، گدھ بھی جب نیچے اترتا ہے نا تو درندوں پر اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، کوئی قریب نہیں آتا، ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے. گدھ کی بڑی ہیبت ہوتی ہے، تو ڈاکو کی بھی بڑی ایک ہیبت ہوتی ہے. لیکن مہروز بھائی جب یہ ڈاکو پکڑا جاتا ہے جی، اور پھر جب یہ ذلیل ہوتا ہے تو ایسے ذلیل ہوتا ہے کہ جو بالکل مطلب ایک معمولی سا آدمی ہے نا، وہ بھی کوئی نہ کوئی جوتا اپنا مار کے حساب کیا کر دیتا ہے، پورا کر ہی دیتا ہے. شرف سمجھ، جی شرف سمجھ کے مار رہا ہے. ایسا ہی. اللہ کی پناہ ہے. ذلت کا توق جب بندے کے گلے میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر بہت برا حال ہوتا ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ کے اچھے بندے بن کے ہم زندگی گزاریں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. خالد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں انا پرستی کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. آمین. انا پرستی، انانیت، پسندی، انانیت، جی تکبر، جی یہ شیطان کا کام پتہ چلا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس نے کہا تھا انا خیر من. یہاں خود پسندی بھی ہے، بڑائی چاہنا بھی ہے، اور تکبر بھی ہے، انانیت بھی ہے. تو رب العالمین نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس کے لیے حکم ہوا فخرج منها فإنك رجیم. اسے دھتکار کر نکال دیا گیا. ایک تو ہے کہ صرف کسی کو بزم سے اٹھا کر بھیج دینا، ایک ہے نکال دینا، اور تیسرا ہے دھتکار کر نکال. اللہ اس میں جو ذلت ہے نا، جی، وہ ذلت کا احساس اللہ نہ کرے کہ ہمیں ہو، آمین اور اللہ ہمیں اس طرف جانے سے بچائے، آمین. اچھوں کی صحبت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے جب اپنے نیک بندوں پر محبت کی نظر ڈالی تو نبی کریم سے وہ جو میثاق بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید میں بیان ہوا، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا جو ہے نا، اس کے آیت کا اگلا حصہ، تو اس کے تناظر میں بیان کیا گیا کہ قالوا بلا سب نے کہا اور رب کو اپنا رب سب نے مانا. لیکن اب کامیابی اس کی ہے جو اس زندگی میں بھی اپنے آپ کو مٹا کر رب کو رب بھی تسلیم فرمائے. کامیابی اس کی ہے جو اپنے آپ کو مٹا کر رب کو رب کہے اور اپنے سجدے اس کے حضور کیے جائے. اپنی اعلیٰ چیز کو جو اس کی پیشانی ہے، اس سے اس کی پہچان ہے. بندہ جب اللہ رب العالمین کے حضور جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کو عروج عطا فرماتا ہے. جب اس کو اٹھا کر رکھے گا، اپنی پہچان سر اٹھا کر بنائے گا اور پھر سینہ تان کر اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، یوں چلے گا تو پھر یہ مٹا دیا جائے گا. اور جو فنائیت کی طرف آئے گا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اپنے آپ کو یوں کہیں نا مٹا کر جب پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرمائے گا. اور یہی معنی ہے من تواضع باللہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی کرتا ہے پھر اللہ کریم اسے بلندی عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ پاک کے عاجز اور نیک بندے خود پسندی سے کیسے بچتے تھے، ارشاد فرما دیجئے. وہ ہر شے کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرتے تھے، جو ان کے پاس کمال تھا اس کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرتے تھے، اور
नेमत के छिन जाने का खौफ भी रखते थे, और यही क्या है, खुद पसंदी की काट है। जी सलमान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि खुद पसंदी की आदत कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जी महरोज भाई, खुद पसंदी की आदत अगर किसी में आ गई है या ये बीमारी किसी में आ गई, उसको ख़त्म कैसे करें? देखें, बीमारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, ठीक, सीधी बात ये। तो इसके लिए जो है ना, आपको मुसलसल कोशिश करना पड़ेगी, और मुसलसल कोशिश करने के लिए आपको मुआविन और मददगार चाहिए होंगे। और ये मैं बड़ा दिल से मशवरा दे रहा हूँ आपको कि आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल के करीब आइए, बल्कि करीब के आइए, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आइए और इस्लामी भाइयों से राब्ते में रहिए। और इस जो बुरे जुर्म की हम मजम्मत बयान कर रहे हैं, इस पर गौर कीजिए कि मुझे इनफरादी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, मुआशी तौर पर कितने नुकसानात हो रहे हैं। कितने ही लोग सलमान भाई, मैंने मार्केट में देखा है, खुद पसंदी के हाथों जो है ना, वो अपने कारोबार को तबाह कर लेते हैं। भाई कारोबार एकदम डिमोलिश थोड़ी हो जाता है। जो मार्केट में रहते हैं ना अफराद, वो जानते हैं ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स ने 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है खालिद भाई, और 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि रफ्ता रफ्ता ईंटें गिरना शुरू होती हैं, रफ्ता रफ्ता शाखें टूटना शुरू होती हैं। उस वक्त लोग समझा रहे होते हैं, ये मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूँ, लोग समझा रहे हैं भाई सिक्योर हो जाओ, भाई यहाँ से निकल जाओ, भाई ये काम बंद कर दो। लेकिन जिसे कहते हैं ना, बस तोड़ी नहीं है इस वक्त। तो हजरत माँ बदौलत कह रहे हैं कि जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें दिख ही नहीं रहा। और फिर होता ये कि मुंह के बल गिरते हैं। ये एक वाकया नहीं खालिद भाई, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट में कई वाकयात ऐसे देखे कि लोग समझा रहे हैं कि भाई ये कारोबार खत्म हो रहा है, ये प्रोडक्ट डूब जाएगी, नहीं करो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने तो करना है। तो ये है जो खुद पसंदी जिसे आप कह रहे हैं ना, उजुब, कि मैं हूं भाई, मुझे ये हासिल है, मैं क्यों किसी की सुनूं। आप नहीं सुनेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। बाज़ औकात आपने देखा होगा खालिद भाई, कराची के रोड्स पर एक छोटा सा बच्चा आपको हादसे से बचा लेता है। वो ये बता देता है, बाइक्स वालों की बात कर रहा हूँ बिलखुसूस में, जो बाइक्स चलाते हैं लोग, कि वो स्टैंड बंद करना भूल जाते हैं बाज़ औकात, उन्हें कोई इशारा करता है तो वो उसकी बात मान लेते हैं, तवज्जो तो कर लेते हैं ना। अच्छा, बाज़ औकात मजाक भी हो जाता है कि किसी ने कहा स्टैंड बंद कर ले, अब आप देख रहे हैं तो स्टैंड तो ऑलरेडी बंद है, तो लेकिन आपने देख लिया, आप सेफ जोन में चले गए। तो ये जो खुद पसंदी का शिकार अफराद हैं, ये इनकी घरेलू लाइफ आप देख लें, डिस्टर्ब होगी, घर वाले इनसे बेजार होंगे। भाई घर में घर वाला बन के रहें, टीचर बन के ना रहें आप। ये मशवरा कहीं से आया था, मैंने बोला अच्छा मशवरा, कबूल कर लेना चाहिए। मैंने भी कबूल किया, दूसरों को भी बता रहा हूँ कि आपकी हैसियत है क्या। और फिर खालिद भाई, हर वो है ना, फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। किसी भी चीज़ को अगर हम देखें ना, जिसको हम समझते हो कि खालिद भाई ये जो मेरे पास है ना, ये किसी के पास कहाँ है, या ये मेरी देखो कैसी एफर्ट्स है, तो उसका वो सलमान भाई अभी कह रहे थे ना कि गुब्बारों में चंद सांसों में फूल जाते हैं। हाँ जी। तो आप ज़रा सी एफर्ट्स करेंगे ना, तो आपको अपनी हैसियत, मुझको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। किताबें देख लीजिए, किसी भी मौजू पर हम कहें कि इस मौजू पर मुझे बड़ी दस्तरस हासिल है, आप चले जाएं लाइब्रेरी में, आपको 200 किताबें मिल जाएंगी उस मौजू पर, आपने 20 नहीं पढ़ी हुई होंगी। ऐसा सही है ना। तो बंदा कहता है इतना पढ़ना बाकी है अभी मैं यहाँ आने से पहले, प्रोग्राम में आने से पहले, कुरानियात की कुछ किताबें देख रहा था, सुभान अल्लाह, तो आंखें खुली की खुली रह गई। तो मतलब कितना पढ़ना बाकी है, सिर्फ कुरानियात, सिर्फ कुरान से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, फिर वो दीगर उलूम अलग। अच्छा, इसी तरीके से ताकत के जोर पे आप देख लीजिए, तो खालिद भाई कौन ऐसा है जो जिसको हम बोलें कि ये जो है ना दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन फर्द है, और फिर वो रहा भी हो। रहा होने से मुराद है कि उसने कंटिन्यू किया हो, नहीं पहले कोई और था, अब कोई और है, आगे कोई और हो जाएगा। तो इसी तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। तो हम अगर अपने अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम दुनिया और आखिरत में अपने रब को राजी करना चाहते हैं, तो खालिद भाई हमें ये आजिज़ी इख्तियार करना पड़ेगी, सादगी इख्तियार करना पड़ेगी। हमें खुद नुमाई, उजूब, खुद पसंदी और ऐसी जो मज़मूम बुरी हरकतें हैं या आदतें हैं, उनको छोड़ना होगा। बिल्कुल छोड़ना होगा। और ये बात देखें, जो बात हुई ना कि एकदम से बंदा तबाह नहीं होता, ये दीमक की तरह बात चीजें लग जाती हैं जी। ये बातनी बीमारियां हैं, ये किसी अच्छे
समझदार डॉक्टर को दिखानी पड़ेंगी, उसको बतानी पड़ेंगी, उससे शेयर करने पड़ेगा मसला, वो रहनुमाई करेगा तो फिर आसानी होगी। वरना होता यह है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इमारत गिरते हुए तो हमें नजर आती है कि एकदम गिर गई, लेकिन वो जो बात आपने कही थी ना कि एक एक ईंट सरक रही होती है जी, वो पहले छत गिर रही होती है ना, तो जो पुराने मकानात होते हैं कुछ ना कुछ हिस्सा छत से गिरने शुरू होता है जी, फिर बंदा तवज्जो कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना जब धड़न तख्ता होता है ये तो फिर बंदा कोई सुचका नहीं पड़ता कि अब क्या किया जाए, अब कैसे बचाया जाए। तो बंदे को चाहिए कि हवादिसात के होने से पहले, हादसों के होने से पहले जो ये मुकद्दमात आ रहे हैं ना, इब्तिदाई चंद चीज़ें आ रही हैं, इन पर गौर कर ले, खुद अपने आप को समझाए और अपने आप को इस लायक इस्लाह समझ ले। जब लायक इस्लाह समझ लेगा ना अपने आप को कि मुझे ज़रूरत है, मुझे सीखना है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मुझे अच्छे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जब इस मूड पर ले आएगा तो बहुत सी चीज़ें हमारी तरबियत कर रही होती हैं। आप देखें बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। महरूज भाई, देखें तरबियत के लिए कैसा आपके निज़ाम है, खुद पसंदी क्या है, मैं हूँ जी, मेरे अलावा कौन है जी। यही आप देखें कि एक वक्त होता है कि सूरज तुलू होना शुरू करता है जी, और जब वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ जाता है ना, तो वो इतनी बिल्कुल आपके सीध में होता है कि आपका साया भी नहीं बन रहा होता जी, और उस वक्त वो अपनी पूरी रोशनी दे रहा होता है जी। अब बताइए इससे ज्यादा रोशन कौन? अभी आप पहले भी गुफ्तगू इस हवाले से कर रहे थे, अब सूरज से ज्यादा रोशन कौन? सही है। लेकिन फिर क्या होता है, ये सूरज का ऐलान था और इस ऐलान का एक वक्त था, ये एक वक्त की कैफियत थी जो उसे मिली थी कि इससे ज्यादा अभी रोशन कोई नहीं है, और इसके बाद इसने ढलना शुरू होना होता है, ढलता है और आहिस्ता आहिस्ता ढल जाता है। बल्कि किसी शायर ने इसको मजमून में लिया, आपने कहा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये काम है, ये आपको रोजाना का पैगाम दिया जा रहा है कि जनाबे वाला आज आप ताकतवर हैं, कल भी रहें, ये जरूरी नहीं है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, ये कुरान मजीद ने बयान फरमाया। अफला याक़िलून, अफला याक़िलून, क्या बंदा अकल नहीं रखता, क्या इसको शऊर नहीं है, क्या ये देख नहीं रहा कि जिसको बड़ी उम्र दी जा रही है वो कमजोरी भी तो उसे आ रही है। लिकुल्ली उरूजिन ज़वालुन, हर उरूज को ज़वाल है। अल्लाह की पनाह है जी। कॉल शामिल करते हैं। नाज़मा भाई से मेरी ये फरमाइश है, कलाम सुना दीजिए, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, मरहबा जी। कौन? और सलमान भाई, गौसे पाक का महीना चल रहा है तो इस निस्बत से कोई मनकबत सुना दे। मरहबा जी। और मुझे ये कलाम सुना दे, सफ़र हमारा भी हो सरकार मदीने का। सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का। आमीन। ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का, मदीने का। मरहबा। कॉल माशाल्लाह शामिल की हैं, कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। नाम सुनाए जी। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा। मरहबा, क्या ही ज़ोक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह, ये कलाम सुनाए जी। कुछ कलाम शामिल फरमाए उमैस भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा। नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर कमों क्या देखे हैं, तेरे कदमों में जो है गैर कमों क्या देखे हैं। कौन नजरों पे चढ़े देख के तल
کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بابا کیا جو کرم ہے شہبت تیرا لگی سنتا لگی مانگنے والا تیرا لگی سنتا لگی مانگنے والا تیرا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے لوٹا یا ان کے روزے سے میں اس یقین سے لوٹا یا ان کے روزے سے وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے شیئا للہ یا عبد القادر یا
یا ساکن بغداد یا شیخ شیدانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ شیدانی پھر گا کرم غوث اعظم ادھر بھی گا کرم غوث اعظم ادھر بھی گا کرم غوث اعظم کرو دور رنجو عجم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ شیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ شیلانی میرا مرض دور ہو جائے پیارے میرا مرض دور ہو جائے پیارا میرا مرض دور ہو جائے پیارا کرو آکے ایسا غضب غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ شیدانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ شیدانی پیلا 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 ہے راہ دو عالم تجھے دے اپنی قسم غوث اعظم جیلا پائے گا دل عبید رضا ذرا آکے رکھ دو قدم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ شیلانی کہے کس سے جا حسن اپنے دل کہے کس سے جا حسن اپنے دل کہے کس سے جا حسن اپنے دل سنے کون تیرے سوا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ شیلانی 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 سبحان اللہ. ماہ فاخر ہے، ماہ عبد القادر ہے. آئیے آپ کو ویڈیو پیکج دکھا دیتے ہیں. ربیع الآخر ربیع الثانی کا مہینہ ہے. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ مہینہ معروف ہے. آپ کی ذات، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ شرق و غرب، عرب و عجم میں بڑا معروف ہے. آپ کے القاب، آپ کی عبادات، آپ کا کردار، آپ کا علم اور آپ کا عمل سب نمایاں اور دیگر اولیاء پر فائق ہے. آپ کی ذات کے بارے میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پیر پیراں میر میراں، پیر لسانی، پیر دستگیر، فرد الافراد، سید الاسیاد، تاج الاوتاد، قطب الاقطاب، مرجع الابدال، برہان ہدایت، مرجع ولایت، مرکز غوثیت، محور قطبیت، زعیم العلماء، سید الاولیاء، امام النجباء، سید الاتقیاء، سلطان الاصفیاء، نجیب الطرفین، غیاث الدارین، غوث الثقلین، غوث الاغواث، الغوث الاعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، محی الدین، سیدنا سید
ابو محمد عبد القادر الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا وجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین احسن الجزا۔ یہ آپ کے القاب میں سے چند القاب ہیں جو میں نے عرض کیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 470 سن ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی شان کیا تھی؟ تفریح الخاطر میں علامہ عبد القادر اربلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جس رات آپ کی ولادت ہوئی، اس رات آپ کے والد ماجد نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، یہ غوث پاک کے والد گرامی کی کنیت ہے۔ فرمایا، اے ابو صالح، اللہ نے تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ ولی ہے، میرا محبوب ہے اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی شان اولیاء اور اقطاب کے درمیان ایسی ہوگی جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے۔ یہ آپ کی پیدائش پر بشارت ملی آپ کے والد ماجد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کی جہتیں بے شمار ہیں۔ ایک بڑی واضح جہت یہ ہے کہ تصوف کے ہر سلسلے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری ہے۔ قادری سلسلہ تو خود آپ ہی کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ سلسلہ شاذلیہ ہو، نقش بندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، ان تمام سلاسل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری و ساری ہے، اور ان سلسلوں کے اکابرین نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فیضان حاصل کیا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ پر ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ پر، جس میں سے چاہیں وہ پی لیں۔ اس ہمارے وقت میں عبد القادر کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ولی بیان فرما رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو ولایت کا سلسلہ ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے ولایت کے مراتب دیے جاتے ہیں تو اس کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ روح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے وساطت سے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور آپ کے بعد جو آئمہ اہل بیت آئمہ اطہار ہیں یہ درجہ بدرجہ یہ ان کے ذریعے دنیا میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت غوث الثقلین کی ولادت ہوئی تو یہ منصب مبارک ان سے متعلق ہوا، اور اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک یہ منصب حضرت غوث الثقلین کی روح سے متعلق رہے گا۔ یعنی جو ولایت تقسیم ہوتی ہے اس ولایت میں وسیلہ اور ذریعہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ جیسے فالمدبرات امرا جیسے فرشتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک بھی ان سے ملحق ہے۔
پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو آپ کے مشہور قصیدہ غوثیہ میں ہے، فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، فرمایا کہ اور ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے، وہ ایک خاص نبی کے روحانی طریقے پر ہوتا ہے، اور میں کیا ہوں؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہوں جو کمال کے 14ویں رات کے چاند ہیں۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن فضائل کا ظہور ہوا وہ عکس ہیں، وہ فیضان کی تجلیات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان ظاہر ہوا تھا اس کی۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے تاجدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بے مثال ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت با کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں۔ امتیوں میں سب سے زیادہ تعداد، سب سے زیادہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور مریدوں میں دنیا میں سب سے زیادہ مرید سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال خدا کا کمال ہے، اور غوث پاک کا کمال مصطفیٰ کا کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے ہیں۔ یہ آپ کے فضائل کے دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں، یہ آپ کے فیضان کا چشمہ ہے جو جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ان تمام فضائل، ان تمام کمالات کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ذات اور آپ کا کردار دیکھیں تو اس میں کیسے حسین موتی نظر آتے ہیں کہ علم کے اندر آپ کا مقام بڑا بلند، آپ نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، عمل کے اندر آپ دوسروں پر فائق، آپ نے علم سیکھا اور اس پر علی وجہ الکمال عمل کر کے دکھایا، آپ نے خدا کی عبادت کی اور عبادت ایسے کی کہ اس کی مثالیں قائم فرما دی، آپ نے ریاضت اور مجاہدہ اختیار فرمایا، اور 40 سال تک ایسے عظیم الشان مجاہدات کیے کہ دیکھنے سننے والوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ آپ اپنے اس عظیم مرتبے کے ساتھ بھی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنا کر رکھتے تھے۔ اپنے اس مقام و مرتبے کے ساتھ آپ نے دین اسلام کی خدمت، اسلام کی ترویج، نیکی کی دعوت اور برائی سے ممانعت کو اپنی پوری زندگی کا حصہ بنا کے رکھا۔ لہٰذا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے ماننے والوں کو حصول علم میں آپ کی پیروی کرنی چاہیے، عمل کی زندگی میں آپ کی پیروی کرنی چاہیے، عبادت و ریاضت میں آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، خدمت خلق میں آپ کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور دین کی خدمت اور نیکی کی دعوت میں آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو 91 سال کی عمر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، بغداد شریف میں مزار، اور سبحان اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل بغداد شریف کی طرف جھکتے ہیں۔ تو ہر 11ویں شریف کو آپ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی خدمت میں ثواب کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کریں، کچھ تلاوت، صدقہ، ذکر، درود پاک اور عبادت کا کوئی طریقہ اختیار کر کے
ایصال ثواب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں خود پسندی سے بچائے، آمین۔ کبھی بھی کسی بھی کمال کو اپنا کمال ہرگز مت سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں، اللہ کا کرم سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں، اللہ سے لو لگا کے رکھیں اور زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا سوال کریں، خود پسندی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنے دل کو لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، سب وہ تم پر ظاہر ہے، سب وہ تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدال در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدال در کی لیجے خبر خدا را، اے بے کسوں کے یاور، اے بے کسوں کے یاور، تم پر سلام ہر دم، 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 تم پر سلام ہر دم۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر